کہ اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربعین، فرمایا ابن آدم کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ اسے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ ان میں سے ایک عن عمرہ ہی، اس کی عمر کے متعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کے بارے میں کہ یہ کہاں گزاری، کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنے سال زندگی کے لمحات دیے، تو نے اس کو کیسے گزارا۔ فرمایا دوسرا، فرمایا عن شبابہ ہی، انسان سے اس کی جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ جوانی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر انسان اگر گمراہی کی طرف لگ جائے تو گمراہی بھی حد سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن جس نے اس کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کو، جو جوان ہیں ان کو سلامت رکھے۔ اور جوانی یہ ایسی ایک نعمت ہے کہ اس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، دوسرے کی خدمت کر سکتا ہے، عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اور دین کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اپنی جوانی کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے کی توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ پاک ان کی جوانیاں سلامت بھی رکھے، اور ان کی جوانی دین کے لیے کام آ جائے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا تیسرا سوال عن علم ہی، انسان کو اس کے علم کے متعلق سوال ہوگا کہ جس قدر علم تھا اس قدر تو نے عمل کیا یا نہیں کیا، یعنی اس کے علم کے بارے میں۔ تو علم، یہ بنیادی علم تو ہر بندے کو ہے جی، یہ یاد رکھیں۔ اس کی ذات میں صرف علماء ہی نہیں، علماء ہیں وہ زیادہ بدرجہ اولا ہے، لیکن عام لوگ بھی، ہر ایک کو پتا ہے فرائض کا، واجبات کا، حقوق کا، یہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کیا حقوق ہیں، میرے ذمہ کیا کیا واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ ہر شخص کو پتا ہے۔ تو یاد رکھیں جس قدر علم ہے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اور تیسرا، چوتھا فرمایا آپ علیہ السلام نے عن مال ہی، انسان سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ من این اکتسبہ وإلی این انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اور اسے خرچ کہاں کیا۔ اس میں حقوق العباد بھی ہیں، یاد رکھیں حقوق العباد کا بھی سوال ہے کہ لوگوں کا تو نہیں ہڑپ کر لیا، کسی کی جائیدادیں، کسی کی زمینیں، کسی کا مال ہڑپ کر کے اور بیٹھا ہے۔ اب آج کا لوگ یہ یاد رکھیں مال بنانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے، اور یہ سخت اس کا سوال ہوگا۔ یہ سوال، یہ مال بنانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے اپنوں کو ہی محروم رکھا، جب رب نے اس کا حصہ رکھا ہے تو تم کون ہو محروم رکھنے والے۔ تو یاد رکھو یہ چیزیں، یہ معاملات ہمیں اپنے درست کرنے ہیں، اپنے مال کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور پھر جب مال آ جائے، مال تو آ گیا، اگر حلال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں اس کو خرچ کہاں کہاں کیا، کیا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیا کہاں خرچ کیا۔ اس لیے مال بھی جب اللہ دے تو اس کو غنیمت جانے، اس کا حق ادا کریں۔ مال کا حق کیا ہے؟ اگر عشر واجب ہے عشر ادا کریں، اگر زکوٰۃ واجب ہے اس سے مال کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اگر حج فرض ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حج بھی کریں۔ یہ مال کا، یہ مال کے متعلق یہ سوال ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی اصلاح کرنے کی۔ اللہ پاک مجھے بھی